بحمد اللہ تعالی نماز تراویح میں آج ہم نے 14ویں پارے کا آخر کا نصف اور 15واں پارہ مکمل سماعت کیا۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی یہ سورہ مکیہ ہے اور اس کا نام بنی اسرائیل رکھنے کی وجہ فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل اس سورت کے مشہور جو نام ہیں وہ 3 نام ہیں، اور ان میں جو سب سے زیادہ مشہور ہے اور معروف ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، سورہ سبحان بھی کہتے ہیں، اور مشہور نام سورہ بنی اسرائیل۔ تو سورہ اسراء اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اس لیے اس سورت کو سورہ اسراء یعنی رات کو آنا جانا سیر کرنا۔ سورہ سبحان اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا لفظ سبحان الذی اسری سے ہوئی، یعنی سبحان کا معنی پاک ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات، سبحان الذی پاک ہے وہ ذات، اس لیے اس سورت کو سورہ سبحان کہتے ہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل، اور یہی مشہور نام ہے، معروف نام ہے کہ بنی اسرائیل کہتے ہیں اللہ کے بندے کو، جیسے عربی میں عبداللہ کہتے ہیں ایسے ہی اسرائیل اللہ کا بندہ۔ اور یہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کا لقب مبارک ہے۔ اور بنی اسرائیل تو فرمایا کہ آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ اے اولاد یعقوب۔ جہاں کہیں قرآن مجید میں یا بنی اسرائیل آتا ہے تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے اے آل یعقوب، یعنی اے یعقوب کی اولاد۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ آل یعقوب کے عروج و زوال جس قدر بیان کیے گئے ہیں اور دوسری صورت میں اس قدر بیان نہیں فرمائے، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جب تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما اور نہ انہیں جھڑکو، وقل لہما قولا کریما اور ان سے خوبصورت اور نرم بات کہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم فرمایا کہ میری عبادت کرو، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، عبادت کا حکم ہے، اور ساتھ ہی والدین سے حسن سلوک کا حکم ہے۔ اور فرمایا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا یہ دونوں جب تمہارے پاس بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو فرمایا کہ انہیں اف بھی نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی نہ، اور ان سے احسن اور خوبصورت اور نرم گفتگو کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاً اپنی عبادت کا اور ثانیاً اپنے والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا، اور اپنی عبادت ہی کے ساتھ متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم دیا اس کی حکمت یہ ہے کہ انسانی وجود کا جو سبب حقیقی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اور ایجاد ہے، اور انسانی وجود کے ظاہری جو سبب ہے فرمایا وہ اس کے والدین ہیں، ماں باپ ہیں۔ تو اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی وجود کے حقیقی سبب کی تعظیم کا حکم دیا، اور ثانیاً والدین اس کی وجود کے انسانی وجود کے ظاہری سبب ہیں، تو ثانیاً ظاہری سبب کی تعظیم کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
فرمایا کہ یہ اسی بات کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہ والدین تم پر ان کا بہت احسان بلکہ احسانات عظیمہ ہے، تو فرمایا کہ تم پر بھی لازم ہے کہ تم خوب ان کے ساتھ حسن سلوک کو رواں رکھو، حسن سلوک کرو، انہیں اف تک نہ کہو۔ عزیزان گرامی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے متعلق چند احادیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ عزیزان گرامی، قربان جائیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین پر کہ آپ سے آپ کے اصحاب جس چاہت میں، جس نیت سے اور جو سوچ کر ذہن میں سوال کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اسی کے مطابق جواب ارشاد فرماتے تھے۔ اس شخص نے عرض کی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کون شخص حسن صحبت یعنی حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں، یعنی تمہاری ماں سب سے زیادہ اس بات کی مستحق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے پھر کہا، یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد یعنی پھر اس کے بعد کس کا مقام اور مرتبہ ہے؟ پھر اس کے بعد کون حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر تیسری بار اس شخص نے کہا، اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں ہی۔ پھر فرمایا اس کے بعد، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد تمہارا والد، یعنی چوتھے نمبر پر والد۔ عزیزان گرامی، ایک عام فہم اور لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ اکثر گاڑیوں کے پیچھے دیگر چیزوں پر اسٹیکرز یا تحریر یہ کندہ ہوتی ہے، لکھی ہوتی ہے، چسپا ہوتی ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ عزیزان گرامی، بے شک والدین میں والدہ کا جو مقام ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور والدہ ہی سب سے زیادہ مستحق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ والد کا بھی مقام و مرتبہ ہے۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ حضرت اس فرمان کو فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنے والدین کی زندگی میں بہت خدمت کیا کرتا تھا اور ان سے حسن سلوک کرتا تھا، اب ان کے انتقال کے بعد ان سے حسن سلوک کی کیا صورت ہے؟ یعنی زندگی میں تو میں ان سے حسن سلوک کرتا تھا، اب ان کے انتقال کر جانے کے بعد ان سے حسن سلوک کرنے کی کیا صورت ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے انتقال کر جانے کے بعد ان سے حسن سلوک کرنے کی صورت یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کی بھی نماز پڑھ، اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھ، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزہ رکھ۔ یعنی جب تم نماز پڑھ، نفلی نماز پڑھ، عبادت کر، تو اس میں اپنے والدین کو اس کا ثواب پہنچانے کی نیت کو بھی شامل کر، اور جب نفلی روزے رکھ تو اس میں اپنے والدین کو اس کا ثواب پہنچانے، احسان کرنے کی نیت کو بھی شامل کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اس سے ثواب عطا فرمائے گا اور تیرے ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں یہ بھی ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ عزیزان گرامی، والد محترم کی شان میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت والد کی اطاعت میں ہے اور اللہ کی نافرمانی والد کی نافرمانی میں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت والد کی اطاعت میں ہے، جو والد کا اطاعت گزار نہیں، جو والد کا فرما بردار نہیں، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ اللہ کا بھی نافرمان ہے اور اللہ کا بھی اطاعت گزار نہیں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی والد محترم کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پروردگار کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے، اور پروردگار کی ناخوشی والد کی ناخوشی میں ہے۔ جس کے والدین ناراض اس سے اللہ بھی ناراض۔ عزیزان گرامی، یہ بات یاد رکھی کہ اطاعت سے مراد وہ اطاعت ہے جو والدین اسلام کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں جو حکم دیتے ہیں۔ اگر کوئی والدین اسے غیر شرع کا حکم دے تو ہرگز اس پر عمل کرنا لازم نہیں، بلکہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ کچھ والدین ہوتے ہیں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اس کی طبیعت کے مطابق اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے انسان کو احسن صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ لیکن بعض بدنصیب والدین کے بارے میں دیکھا بھی جاتا ہے، مشاہدے میں بھی ہے کہ جب ان کا لخت جگر سن بلوغت میں قدم رکھتا ہے اور اس کی داڑھی آنا شروع ہو جاتی ہے تو والدین خود اس کو کہتے ہیں کہ اس داڑھی کو کاٹ دو، شیو کر لو، بال کو کاٹ کے نالی میں بہا دو۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تو تم بچے ہو، ابھی تمہیں پڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، ابھی تم بچے ہو، ابھی اس سے بڑے لگنے لگ جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا ان کی سوچ ہوتی ہے، اس میں کیا نیت شامل ہوتی ہے اللہ بہتر جانے، وگرنہ ایسے اطاعت میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، ایسے حکام میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ یہ تو شریعت کے خلاف ہے۔ داڑھی کاٹنا اعلانیہ گناہ ہے، فاسق معلن کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ جو داڑھی کاٹ لے اس کے پیچھے نماز بھی درست نہیں، جائز ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، فرمایا کہ وہ فاسق معلن ہو جاتا ہے، اعلانیہ گناہ کرنے والا، اور اعلانیہ گناہ کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں، مطلب وہ امامت کے قابل نہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس میں اطاعت نہیں کرنی والدین کی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے والدین کا بہت مقام و مرتبے کو بیان فرمایا ہے کہ اپنی عبادت کے حکم سے متصل والدین کی اطاعت اور فرما برداری، اور اس نے سلوک کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آپ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ وحدہ لا شریک ہم سب کو والدین کی اطاعت اور فرما برداری اور ان سے حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اف سے بھی کہنے سے منع فرما دیا کہ اف بھی نہیں کہنا ہے، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور ان سے جب بات کرنی ہے تو خوبصورت اور نرمی سے اور احسن انداز میں بات کرنی ہے۔ وحدہ لا شریک ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں ان کے والدین کی عمر دراز فرمائے، انہیں سلامت رکھے، اور ہم سب کو حسن سلوک کے ساتھ ان سے پیش آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔